هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعرفۃ رأس المال. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مجھے قرآن مجید کی آیات اور کچھ احادیث کے ذریعے اللہ کی معرفت اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. ساتھیوں، جو حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ معرفت میرا اصل کیپٹل ہے، اصل سرمایہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی معرفت یہاں مراد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کی معرفت یا اللہ کو معرفت کا مطلب پہچاننا. کیسے پہچانے؟ عام طور پر انسان اس دنیا میں کسی دوسرے انسان کو پہچاننے کے لیے یا تو اس سے ملاقات کرتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، اس کے ذریعے اس سے اس کا تعارف یا پہچان حاصل ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت اتنا عظیم اور جلال ہے کہ نہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. دیکھ اس پہاڑ کو، اگر میری ایک تجلی پر وہ باقی رہ گیا تو تم دیکھ سکو گے. ہم دیکھتے ہیں وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اللہ کی عظمت اور جلالت سے. تو پھر آخر ہم اللہ کو کیسے پہچانے میرے ساتھیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ انہیں کرنی چاہیے تھی. تو جب اللہ تعالیٰ کی قدر انسان کیسے کرے؟ کسی کی قدر اسی وقت انسان کر پاتا ہے جب صحیح معنوں میں اس کی شناخت اور اس کی معرفت اور اس کی پہچان انسان کو کیا ہو؟ حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت قرآن مجید میں اپنی صفات، اپنے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے کیا کی ہے؟ کرائی ہے. اور آپ دیکھیے کہ کسی کی بھی قدر انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کو پہچانتا ہے. ہارون رشید کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جنگل میں اپنے ساتھیوں یا اپنی افواج کا ساتھ اس کا چھوٹ گیا اور تنہا آگے نکل گیا. بہت دور جا کر اسے بہت پیاس لگی تو ایک وہاں جھوپڑی تھی، تو وہاں ایک لڑکی تھی. تب چونکہ اس کا حلیہ ایسا تھا کہ بہت وجیح اور بہت بڑی شخصیت معلوم ہو رہی تھی، تو اس نے پانی مانگا. تو اس نے اس کی بجائے اسے مشروب بنا کے پیش کیا. تو اس نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ تو کہا کہ آپ کی جو چہرہ اور آپ کے جو لباس یہ دیکھ کر میں نے سمجھی کہ ضرور آپ کوئی نہ کوئی بڑے آدمی ہو. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان کسی کی قدر اس وقت کرتا ہے جب اس کو کچھ نہ کچھ اس کی کیا حاصل ہوتی ہے؟ شناخت اور تعارف حاصل ہوتا ہے. تو اس کا ہارون رشید کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ پھر اس لڑکی سے اس نے شادی بھی کر لی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے کرتے ہیں. وہ بھی کیوں ہم پہچان پاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات پر ہمیں پیدا کیا ہے. ہمارے اندر کچھ ایسی صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں. جیسا رحم ہے تو ہم جانتے ہیں رحم کسے کہتے ہیں. غصہ ہے تو ہم جانتے ہیں غصہ کیسے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی وراء الورا ہے، اس سے کئی بڑا ہے، لیکن ایک ہلکا سا تصور اس کی صفات کے حوالے سے ہمیں آتا ہے کہ اللہ کیسا ہے. اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اور اپنی صفات ہی کا کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ وہ خدا جس سے تمہیں محبت کرنی چاہیے، جس کے آگے تمہیں اپنا سر جھکانا چاہیے، وہ کیسا ہے. اب آپ یہ دیکھیے دو باتیں اس صفات کے سمجھنے کے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے اندر جو صفات ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں،
اور خدا، اس میں بہت فرق ہے۔ جب انسان غصہ ہوتا ہے تو رحم اس کے اندر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر بیک وقت تمام صفات موجود ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا ہے تو وہی مومنین پر رحمت بھی جاری ہے۔ یہ انسان کے اندر یہ نقص ہے، انسان ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت کی تمام صفات بیک وقت اس میں موجود ہے۔ اور دوسری چیز جو صفات کے حوالے سے سمجھنے میں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات کو تمام صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہیے۔ کبھی کبھی بندہ کسی ایک صفات سے اللہ کا تعارف حاصل کرتا ہے لیکن دوسرے پہلو کو نظر انداز کرنے سے وہ غلطی کر جاتا ہے۔ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑائی بدبخت ہے وہ شخص جو اللہ کی رحم کی امید کو چھوڑ دے اور معافی نہ مانگے، اور پھر کہا بڑائی احمق ہے وہ شخص جو اللہ کی رحم کی بنیاد پر گناہ کرتے چلے جائے اور سوچے اللہ مجھے کیا کر دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے۔ تو انسان کو ان سب صفتوں کا کیا ہونا چاہیے، اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جو تمہارا کیا ہے، معبود ہے۔ یعنی اس کائنات میں جتنی بھی چیزوں کو آپ دیکھیں گے، ہر کریشن، ہر تخلیق یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ میں ہوں تو میرا بنانے والا بھی کوئی موجود ہے۔ یہ عقل کے تناظر میں بھی، نعمتوں کے احساس کے تناظر میں، اور اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے جتنی ہم آہنگی رکھی ہے، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو وہ ایک خالق کے آگے اپنے سر کو کیا کر دیتی ہے، جھکا دیتی ہے۔ تو پہلا جو انسان اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ میرا معبود ہے، اور یہ معبود کی تلاش ایسی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر ایک خدا تک نہیں پہنچتا تو انسان دوسرے بہت سارے خداؤں کو اپنا کیا بنا لیتا ہے، معبود بنا لیتا ہے۔ تو یہ پہلی جو چیز ہے کہ انسان کو کون اس کا خالق ہو، کون اس کا محبوب ہو، یہ ایسی پہچان ہے، اس میں غلطی اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دوسری لغزشوں کو معاف کر دوں گا، لیکن میرے ساتھ کسی اور کو تم معبود بناؤ گے اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ پہلی انسان کو کیا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز جب یہ معلوم ہو کہ یہ میرا خدا ہے تو وہ کیسا ہے، کیسے وہ بیہیو کرتا ہے، کیسے ایکٹ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اور اپنی سنت اللہ کے ذریعے قرآن مجید میں بتایا۔ تو آپ دیکھیے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بتائی، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور ظاہر کا کیا ہے، جاننے والا ہے، اور رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، ہر چیز اللہ پر کھلی ہے، لیکن بندوں کے اعتبار سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ان چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں جب تم تنہائی میں ہوتے ہو۔ دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتا علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں میں اٹھنے والے جذبات کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پاکیزہ وہ نہیں ہے جو محفل میں پاکیزہ ہے، بلکہ پاکیزہ وہ ہے جو تنہائی میں پاکیزہ ہے۔ تنہائی میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی یہ معرفت، یہ پہچان رہتی ہے کہ میرے دل میں اٹھنے والے خیالات اور جذبات سے بھی میرا رب کیا ہے، واقف ہے، وہ اسے جان رہا ہے۔ تو وہ کسی کے لیے دل میں کینہ، نگاہوں کی پاکیزگی، برے جذبات اپنے دل میں نہیں پالتا، اس لیے کہ اس کا علیم الصدور رب اسے کیا کر رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ فی زمانہ جو ڈوئل پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ محفل میں کچھ اور ہے، تنہائی میں کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ معرفت اس کو دونوں جگہ ایک جیسا مومن بنا دیتی ہے کہ میرا رب پہاڑوں کے غاروں میں بھی ہے اور میرا رب محفل میں بھی ہے، جو میری ہر چیز کو کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس انسان کے دل میں جنم لیتا ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان اور رحیم ہے، یعنی ہر وقت اس کی رحمت کیا ہے، مسلسل برس رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا کم رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان عیوب کو جاننے کے بعد بھی ہماری گرفت نہیں کرتا،
ہمیں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ رزق دے رہا ہوتا ہے، ہم سے درگزر کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے یہ عیوب کھول دے کہ یہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو آپ سوچئے ہماری کیا حیثیت ہو جائے گی۔ لیکن یہ رحمان و رحیم ہے جو کیا کرتا ہے؟ ہمارے ان غلطیوں پر بھی درگزر کرتا ہے، اپنی نعمتیں ہمیں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بخش رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کو اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ خاتون نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنا ذہانت بھرا سوال کیا تھا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، تو کیا کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا۔ آپ نے تھوڑی دیر اپنا چہرہ نیچے رکھا، پھر اٹھایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ایک کو 2 کہتا ہے اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر آن اپنی مخلوق کے لیے رحمت کے اس طرح اپنے بازو بچھائے ہوئے ہیں کہ میرا بندہ پلٹ کر میری طرف کیا ہو جائے؟ آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ آیت جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی، یہ اس صفات کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار صفات آئی ہیں۔ 2 صفات اور دیکھیے۔ ایک صفت اللہ تعالیٰ کی الصمد آئی ہے۔ سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ الصمد۔ صمد عربی میں اس چٹان کو بولتے ہیں جو ڈیزرٹ میں جب طوفان سائیکلون آتا ہے، آپ ڈیزرٹ کا سائیکلون دیکھیں کہ اس میں صرف واحد بچنے کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ وہ چٹان ہوتی ہے، اس کے پیچھے انسان پناہ لیتا ہے۔ تو کہا گیا اللہ صمد ہے، جب کوئی بچنے کا راستہ نہیں تو واحد جس کی پناہ گاہ جس سے تم بچ سکتے ہو وہ کون ہے؟ خدا ہے۔ جب یہ تعارف، یہ پہچان انسان کو اللہ کی حاصل ہوتی ہے تو وہ بڑے سے بڑے خطرات، بڑے سے بڑے جو لوگ ڈراتے ہیں لوگوں سے، اس سے ڈرنے کی بجائے اللہ کی آغوش اور پناہ میں آتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے وہاں بھی بچا سکتا ہے جب تمام اسباب کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے غار ثور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنے قریب وہ لوگ آ گئے ہیں کہ اگر تھوڑا جھک کر دیکھیں گے تو ہمیں کیا کر لیں گے؟ دیکھ لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، میرے ساتھ کون ہے؟ ہمارے ساتھ خدا ہے۔ یہ احساس، یہ پہچان خدا کی انسان کو بڑے سے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی سختی کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑے رہنے کی ہمت عطا کرتا ہے کہ میرے ساتھ کون ہے؟ میرا خدا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک صفت اسی کی آیت جو میں نے پڑھی الملک، بادشاہ کی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں بھی، آسمان کے اوپر بھی بادشاہ ہے، زمین میں بھی بادشاہ ہے، ہر جگہ بادشاہ ہے، طاقتور ہے۔ یہ جب احساس انسان کے اندر آتا ہے تو بڑے سے بڑے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے بھی انسان کلمہ حق کہنے سے گھبراتا نہیں ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اصل اقتدار اور حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ سعید بن جبیر کا آپ جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ جب حجاج کے ظلم پر انہوں نے آواز اٹھائی تو اس نے ان کو شہید کیا ہے۔ تو جب ان کو قتل گاہ کی طرف لے جایا گیا تو سعید بن جبیر اس کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ تو حجاج نے کہا کہ موت ہے اور تم مسکرا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میرا اللہ کتنا حلیم ہے کہ تجھ جیسے جابر اور ظالم پر بھی ڈھیل تجھے دیے ہوئے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو اتنا خون بہا کہ اطباء کو بلایا گیا تو اطباء نے یہ کہا کہ جس کی جان نکلتے وقت مسرت کا احساس جسے ہو اس کا خون زیادہ بہ جاتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کی جب شناخت وہ حاصل کرتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک صفت اللہ کی جمیل ہے۔ آج ہم اس جنگل میں آئے ہوئے ہیں، علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہے شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہاں خوبصورتی بکھری ہوئی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے جمیل ہونے کا احساس جب اپنے اندر اخذ کرتا ہے تو اس کی شخصیت بھی خوبصورت اس خدا کے عکس کے تحت بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دل کے جذبات کو پاکیزہ بناتا ہے، اپنے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے، کیونکہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو کیا کرتا ہے؟ اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ جمال انسان کے اندر اس کے اخلاق حسن اخلاق بنتے ہیں، اس کی گفتگو، اس کی گفتار اچھی بنتی ہے، اس کے جذبات پاکیزہ بنتے ہیں، حسن کے معیار پر انسان آتا ہے۔ تو ساتھیوں،
اس طرح کی ہر صفت پر ہم کو ہر وقت کیا کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے اور اللہ کا تعارف حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری چیز آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو قرآن میں اللہ نے بتائی، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو 7 سمندر بھی سیاہی بن جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی تعریف انسان کر نہیں سکتا، اور ہمیں تو کچھ ہی کی جھلک اللہ نے دکھائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں یہ کریں گے کہ لوگ شفاعت کے لیے جب آئیں گے آپ کے پاس تو یہ آتا ہے کہ آپ سجدے کی کیفیت میں اللہ کے سامنے چلے جائیں گے، اور جو حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ مجھے اپنی ان صفات کا القاء کرے گا جو اس سے پہلے کسی مخلوق کو نہیں سکھائی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا ہے، نہ جانے کیا کیا اس کی اندر اور خوبیاں ہیں جو یہاں نہیں آخرت میں جا کے کیا ہوگی، کھلے گی، تو اس سے اس کی عظمت، جلال، محبت اور قرب کے احساس خدا کے لیے کیا ہوتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسری چیز، خدا کو انسان اس کی جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے اس کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی اس کو کیا حکم دیا گیا کہ اس شیرخوار بچے کو ایک ماں سے پوچھئے کس طرح اپنی جان دے دیتی ہے لیکن اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی۔ اس کو کہا گیا پانی میں ڈال دو، اور کیا وعدہ کیا گیا کہ ہم تجھے تیرے پاس لوٹا دیں گے اس بچے کو۔ اب ماں نے کیا کر دیا، ڈال دیا، لیکن جی بے قرار ہے۔ اب خدا نے کیا کیا، دودھ حرام کر دیا کسی کو پینے کے لیے۔ فرعون جیسے دشمن نے اسے اٹھا لیا جو قتل کرنے کا جس نے حکم دیا تھا، اللہ نے محبت ڈال دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ وعدے رہتے ہیں، آپ دیکھیے کیا ہوا، پھر اللہ نے واپس اس ماں کے پاس بچے کو لوٹا دیا، اور پھر کیا کہا، تاکہ وہ ہمارے وعدوں پر کیا کرے، یقین کرے کہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کیا وعدہ کیا، جب مکہ سے آپ نکل رہے تھے تو آپ رو کے کہہ رہے تھے کہ اے مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تب اللہ کہتا ہے کہ نبی ہم تمہیں ضرور یہاں لوٹائیں گے۔ اور آپ دیکھیے اسی مکہ سے نکلنے کے بعد 10 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک فاتح کی حیثیت سے وہاں داخل کیا، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہو رہی تھی، الحمدللہ الذی اہدی۔ جب مکے میں آپ داخل ہوئے تو اپنا سر اونٹ کے کوہان پر سجدے کی کیفیت میں تھا اور کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی اہدی ونصر عبدا وہزم الاحزاب وعدا۔ یعنی اس یقین جو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیا اس کے نتیجے میں شکر کی کیفیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرا ہی شکر ہے، تو نے اکیلے ان سب کو شکست دی اور اپنے دشمنوں پہ مجھے کیا دی، فتح کی۔ آج بھی یہ وعدے مومنین سے ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کیا اس وعدے پر ہم کو یقین ہے؟ کیا اس طرح کی کیفیات ہم اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی ایک معرفت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی ایک تعارف یا ایک پہچان، انسان اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جو ہے، بے شمار جو نعمتیں ہیں، اس کو جب دیکھتا ہے اس سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کو کتنی ساری اس کائنات میں نشانیاں پھیلی ہیں۔ صرف ایک نشانی میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی جو مخلوقات ہیں اس کا تو ابھی تک پورا علم بھی انسان حاصل نہیں کر سکا۔ ایک بلو ویل مچھلی ہے، وہ اپنی پوری زندگی میں اتنا سفر کرتی ہے جتنا آسمان چاند سے انسان جا کر آتا ہے، اتنا وہ اکیلی تنہا سفر کرتی ہے۔ اور 200 پاؤنڈ، یہ ایمپوریم ہے جو امریکہ کا، وہاں اس کی تفصیلات ملتی ہے کہ اس 200 پاؤنڈ پر ڈے اس کا وزن کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ انسان کا اتنا وزن بھی عموماً نہیں ہوتا۔ اب اس کی غذا کا اللہ کیا انتظام کر رہا ہے، اس کو ایسی غذا پہنچاتا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ یعنی سمندر میں اللہ نے بیکٹیریاز رکھے ہیں، مائکرو سطح پر وہ دیکھنے میں آتے ہیں، جو سمندر کو کیا کرتے ہیں، اگر پھیل جائے تو گندا کر دیتے ہیں۔ تو بلو ویل اس کو کھاتی ہے اور اس کے اندر ایک اسکرین لگی ہے جس سے پانی نکل جاتا ہے اور وہ بیکٹیریا بچ جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الجثہ مچھلی کا رزق کا انتظام ایک ایسے بیکٹیریا سے کیا جو انسان کو نظر بھی نہیں آتے،
تو اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے کہ اے انسان، کیا میں تیرا رازق نہیں ہوں؟ کیا میں تجھے رزق نہیں دے سکتا جو رزق کے لیے تو اجلت کر کے میری نافرمانی کرتا ہے، جو رزق ہی کو اصل اپنی زندگی کا مقصود بناتا ہے؟ کیا میں تجھے رزق نہیں دوں گا؟ اب دیکھیے کہ ایک بکری ہے، اس کو بھی اس کا مالک جب پتے کھلاتا ہے تو آپ دیکھیے جب مالک اس کو بلاتا ہے تو بکری پتے چھوڑ کر کیا ہوتی ہے؟ اپنے مالک کی آواز پر جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے رزق دیتا ہوں، میری پکار پر تو میرے کہنے کو نہیں چھوڑتا۔ ایک جانور میری وفاداری کرتا ہے، انسان تو کیا کر رہا ہے؟ اور انسان جلد حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اس رازق ہونے کی جو اس کی معرفت ہے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ کھو دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے باہر ایک شخص تھا جس کو گھوڑا سنبھالنے کے لیے دیا، اور انہوں نے دل میں یہ نیت کی کہ میں اس کو 2 درہم کیا دوں گا؟ اجرت دوں گا۔ جب نماز پڑھ کے آپ باہر آئے تو دیکھا گھوڑے کی جو زین ہے وہ نہیں ہے اور گھوڑا ادھر ادھر ٹہل رہا ہے، اور وہ شخص نہیں تھا۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو لے کر جب بازار کی طرف گئے تو آپ کی وہ زین کہاں نظر آئی؟ ایک بیچنے والے کے یہاں۔ تو اس سے پوچھا کہ یہ کس نے دی؟ تو کہا ایک شخص نے مجھے 2 درہم میں بھی کیا کی ہے؟ بیچی ہے۔ تو حضرت علی نے جان فرمایا کہ اللہ نے حلال ذریعے سے جو اس کے لیے رزق متعین کیا، اجلت میں اس نے حرام سے اس کو کیا کر لیا؟ حاصل کرنے کے لیے جلد بازی کی۔ تو ساتھیوں، اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ وہ تو اس آگ میں، آگ کی لو میں ایک کیڑا ہوتا ہے، سمندر اس کا نام ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ پتھروں کی تہوں میں کیڑے ہوتے ہیں، اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں رزق نہیں دے گا جو انسان اس کی نافرمانی کرے؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی نشانیوں پہ انسان غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلالت، اس کی قربت، اس کی محبت، اس پر اعتماد اور یقین انسان کا کیا ہوتا چلا جاتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کے اپنے آپ پر غور کرنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ مشہور مقولہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنی نفس کی معرفت حاصل کی اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ انسان جتنا بھی اپنے اندر اٹھنے والے احساسات، جذبات اور خیالات اور اپنی تخلیق ہر چیز پر غور کرے گا تو یہی کہہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ تیری صنائی، تیری خلاقی، تیری شان اس کے اوپر کیا ہوتے چلے جاتی ہے؟ نمایاں ہوتے چلی جاتی ہے۔ بعض دفعہ انسان زندگی کے اپنے ذاتی تجربات سے اللہ کی معرفت کو حاصل کرتا ہے۔ کتنی بار ایسی ہوتے ہیں کہ انسان جو فیصلہ کرتا ہے سب صحیح ہوتا چلاتا ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سونا بن جاتی ہے، اور وہی شخص کے لیے اچانک آپ دیکھیں تو سب فیصلے کیا ہو جاتے ہیں؟ الٹ جاتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مشہور بات کہی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کو اپنے ارادے کو جب ٹوٹتے ہوئے دیکھا، پورا نہیں ہوتے ہوئے دیکھا، تب مجھے یقین ہو گیا کہ خدا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ انسان کی اس طرح دسترس میں ہے کہ آپ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو یہ 4 برین ہے، جو آخری فیصلہ انسان کرتا ہے، جو دیکھو سیکنڈز میں انسان کے فیصلے بدلتے ہیں، جس سے حادثے ہو جاتے ہیں، جس سے حادثوں سے بچ جاتا ہے، وہ فیصلہ یہیں سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ پیشانی کے بال ہر انسان کے کس کے ہاتھ میں ہے؟ میری مٹھی میں ہے۔ یعنی اس فیصلوں پر بھی اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ قدرت ہوتی ہے۔ تو انسان تو اللہ تعالیٰ سے کیوں اتنا بیگانہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے آگے کیوں تشکر اور اس کے ساتھ نہیں جھکتا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح معرفت نصیب فرمائے، اور اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں اس اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے تحت اٹھنے والے اعمال اپنی آخری سانسوں تک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
جزاک اللہ محترم سپاہٹکر صاحب. اب اس کے بعد